آج غزہ کے لیے دل اداس ہے۔ آپ کی پریشانی میں اس وقت مزید اضافہ ہو جاتا ہے جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ فلسطین میں نسل کشی کا عمل جاری رہے گا۔ خوراک، پانی اور ادویات کی رسائی مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے۔ یہ سوچ کر دل خوف سے کانپ اٹھتا ہے جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ فلسطینیوں کے پاس کوئی راہ فرار نہیں، نہ مشرق کی طرف جا سکتے ہیں اور نہ ہی مغرب کی طرف۔ چاروں اطراف سے صہیونی افواج گھیرا تنگ کیے ہوئے ہیں، ہر طرف موت ہی موت کا سما ہے۔ آج غزہ میں سب جانتے ہیں یا تو ہم اسرائیلی بمباری سے مر جائیں گے یا پھر ہم بھوک، پیاس اور ادویات کی کمی سے مر سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر دل اس وقت مزید کمزور پڑ جاتا ہے جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ آج غزہ اور فلسطین کے لیے بات کرنے والا کوئی بھی نہیں اور کوئی مدد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ گزشتہ 3 ہفتے کی صورتحال کو دیکھیں تو صہیونی ریاست کے مقاصد بہت واضح ہیں۔ جو بات پہلے نہیں کہی جاتی تھی اب وہ کھل کر کی جا رہی ہے۔ 30 مارچ کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی کابینہ سے بات کرتے ہوئے صہیونی اینڈ گیم بیان کرتے ہوئے پیغام دیا تھا کہ حماس اپنے ہتھیار ڈال دے، ہم اس کے لیڈران کو جانے کی اجازت دیں گے، ہم غزہ کی مکمل سیکیورٹی دیکھیں گے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پلان کے تحت تمام فلسطینیوں کے رضاکارانہ طور پر انخلاء کی اجازت دیں گے۔ یہ ہمارا منصوبہ ہے، ہم اسے چھپا نہیں رہے ہیں اور کسی بھی وقت اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 18 مارچ کو 42 دن کی جنگ بندی ختم کرنے سے لے کر اب تک اسرائیلی بمباری سے 1600 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 1/3 بچے ہیں۔ گزشتہ 1.5 سالہ نسل کشی کی کارروائی کے دوران شہادتوں کی تعداد 50,000 سے بڑھ چکی ہے۔ مزید ہزاروں لوگ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور اب بالواسطہ وجوہات جیسے کہ ادویات کی کمی کی وجہ سے بھی شہادتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فلسطینی عوام کی نسل کشی کے آغاز کے بعد پہلی مرتبہ تمام امدادی ٹرکوں کو داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے، جس کے بعد صورتحال مزید مشکل ہو چکی ہے۔ غزہ کا 60% علاقہ مکمل طور پر اسرائیلی فوج کے کنٹرول میں ہے اور غزہ کی 22 لاکھ آبادی اس وقت ایک مختصر سے حصے میں لاک ہو چکی ہے، جہاں اسرائیلی فضائیہ بآسانی ان کو نشانہ بنا رہی ہے اور ہر طرف صرف اور صرف موت کا منظر ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی کوشش ہے کہ نسل کشی، بھوک اور ادویات کی کمی کو ہتھیار بناتے ہوئے ظلم و جبر کو اس حد تک بڑھائیں کہ فلسطینیوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں اور سب کے سب رضاکارانہ طور پر ٹرمپ پلان کے تحت انخلاء کے لیے تیار ہو جائیں۔ ٹرمپ پلان کے تحت امریکہ کی کوشش ہے کہ مصر اور اردن کو فلسطینی آبادی کو اپنے ملکوں میں بسانے کے لیے تیار کیا جائے، لیکن زمانے کی ستم ظریفی دیکھیں، نہ اردن اور نہ ہی مصر فلسطینیوں کو اپنے ہاں آباد کرنے کے لیے تیار ہے۔ دیگر عرب ممالک کی بات کریں تو سب کے سب مصر پلان کے تحت فلسطینیوں کو فلسطین میں آباد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسرائیل اور ٹرمپ مصر پلان سے متفق نہیں ہیں۔ فلسطینیوں کو صہیونیت کے سامنے مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ فلسطین کا اللہ کے سوا کوئی آسرا اور سہارا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر فلسطینی کی زبان پر صرف یہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ بے شک اللہ ہی کافی ہے، لیکن ہم سے ہمارے اعمال کا حساب بھی لیا جائے گا۔ فلسطین آزمائش میں نہیں ہے، ہم آزمائش کے دور میں جی رہے ہیں۔ فلسطینی اپنے حق کے لیے آج بھی اپنی سرزمین پر کھڑے ہیں۔ ہزاروں جانیں بھی ان کا عزم توڑنے میں ناکام ہو چکی ہیں۔ آج بھی جذبہ شہادت پہلے دن کی طرح بلند ہے۔ فلسطین میں شہادت پانے والوں کا خون رائے گاں نہیں جائے گا۔ اللہ ان کے ساتھ انصاف کرے گا، لیکن ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ در حقیقت ہماری آزمائش کے وقت کی ابتدا ہو چکی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگیوں میں کیسے بدلاؤ لائیں۔ یا اللہ فلسطین پر رحم فرما اور ہمیں ہدایت عطا فرما۔ آمین۔